بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، آپ کی ہر حاجت فوراً پوری کراتی ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے وقت اور ایسے وظیفے سے متعارف کروانے جا رہا ہوں جو اس کائنات میں موجود تمام خزانے، تمام راحتیں، تمام تسکینے اور اللہ کی بے مثال رحمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا نیند کی گہری چادر اوڑھ کر بے خبر ہو چکی ہوتی ہے، جب انسانوں کی صدائیں تھم چکی ہوتی ہے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کی وہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے؟ وہ ہمیں کس طرح اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، وہ ہمیں صرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مستند حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ ندا فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ تصور کیجئے ناظرین، وہ ذات جو تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمانوں کی خالق ہے، اور وہ خود اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ مانگو، تمہیں کیا چاہیے۔ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وہ لمحات ہے جب اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام بندھن اس ایک لمحے کی قربت کے سامنے ہیج ہے۔ جو شخص اس خاموشی کے عالم میں بستر چھوڑتا ہے اور اپنے آرام کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے، تو وہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر دراصل اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وفاداری ہے جو اس تسبیح کو وہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اسے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کہتے ہیں۔ یہ عرش کو ہلا نہیں دیتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکار، اس کی آہ وزاری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ فوراً اللہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور آپ کی سچی نیت کا اعتراف ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے جہاں سے صرف برکت، راحت، مقدر بدلنے والے فیصلے جاری ہوتے ہیں؟ وہ شخص جو تہجد میں آنسو بہاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے جہاں انسان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی، جہاں اس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی اور جہاں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن پھر ان مظلوموں اور بے کسوں نے تہجد کے اس مبارک وقت کا سہارا لیا۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی ایک ایسی جگہ طے ہوئی تھی جہاں بظاہر تمام مسائل موجود تھے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، تمام راستے بند تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ کو کسی نے یہی نصیحت کی کہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ تہجد کے سجدوں میں چھوڑ دو۔ اس ماں نے ایک ماہ تک مسلسل راتوں کی نیند قربان کی، اس آخری تہائی حصے میں رب کے سامنے اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے گڑ گڑاتی رہی، صرف ایک تسبیح پڑھتی رہی جسے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ صرف چند ہفتوں بعد غیب سے ایسا نظام و انتظام ہوا کہ وہ تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی تھی، اور اللہ نے اس کی بیٹی کے لیے نہ صرف بہترین جگہ کا انتخاب کیا بلکہ اس کی تمام مالی پریشانیاں بھی دور کر دیے۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف تہجد کی برکت تھی اور اسی منظور نظر تسبیح کی طاقت تھی جس نے ماں کی ہر بات اللہ سے منوا لی۔ محترم ناظرین، تہجد صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ رب سے براہ راست ملاقات کا وقت ہے۔ یہ وہ ٹائم سلاٹ ہے جو اللہ نے خاص طور پر اپنے محبوب بندوں کے لیے مختص کیا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے اس وقت بستر چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی ہر حاجت کو اپنی شان کریمی کے خلاف نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا ہے، اگر میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے ضرور دوں گا۔ یہ تسبیح اسی محبوبیت کی کنجی ہے۔
یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے تہجد کے اس مبارک لمحے کی اہمیت کو سمجھا جب رب ذوالجلال خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بندہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو اللہ اس پر انعامات کی کیسی بارش برساتا ہے، اور اس کے برعکس وہ بندہ کیسا نقصان اٹھاتا ہے جو ان انعامات سے منہ موڑ کر ناشکری کی تاریخ یا راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ہمیشہ امید اور رجوع کی دعوت دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکے۔ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ عمل صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ یہ ہماری روح کا سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا رب کی بارگاہ میں ختم ہوتا ہے، اور ذکر الہی حیات قلب کی ضمانت ہے۔ اللہ کا ذکر، محترم ناظرین، روح کی اور دل کی حیات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا نہیں کہ آج ہر شخص پریشان ہے، دل کا سکون ختم ہو چکا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر لیا ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو شخص دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ سوتے جاگتے چلتے پھرتے، تو اس کا دل ہمیشہ زندہ، توانا اور نور سے منور رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس میں وسوسے، بے چینی اور مایوسی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا ایک اہم حصہ نماز ہے، جو کہ مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کی معراج اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز، خصوصاً تہجد کی نماز، اللہ کی طرف سے بندے کے لیے وہ خاص انعام ہے جو نہ صرف دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ آخرت کی فلاح کی بھی کلید ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے اللہ 4 قسم کے انعامات دیتا ہے۔ دنیا میں سکون اور رزق میں برکت، اس کی زندگی میں ایک ایسا نظام آ جاتا ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ باطن میں نور اور ایمان میں پختگی، اس کا چہرہ اور دل نورانی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ فحش اور برے کاموں سے دوری، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز اس کے پڑھنے والے کو برے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ قبولیت دعا اور محبوبیت، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا آپ کا یہ حال نہیں کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی؟ آپ وظائف کرتے ہیں مگر قبولیت نظر نہیں آتی؟ محترم ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فرض میں کمی کرتے ہیں اور اپنے نفل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تک آپ کی 5 وقت کی نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو تب تک آپ تہجد کی برکات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز کی تکمیل ہی آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کا انجام اللہ کا انعام اور رحمت ہمیشہ شکر کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ شکر کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ناشکری کرنے والا جو بڑی بڑی نعمتیں پانے کے باوجود ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں 2 واضح راستے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شکر کی راہ، نعمتوں میں اضافہ اور اطمینان قلب۔ جو بندہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے غریبوں کی مدد کرو، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اسے رب کی عبادت میں لگاؤ۔ شکر کرنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے،
ایک دفعہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم میں شدید درد تھا، لیکن ان کی زبان پر مسلسل الحمدللہ جاری تھا۔ لوگوں نے پوچھا، بابا آپ کو اتنا درد کیوں ہو رہا ہے اور آپ شکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ اگرچہ اس نے مجھے بیماری دی، لیکن میری زبان کو اپنے ذکر سے تو نہیں روکا۔ اگر اس نے جسم کو تھکا دیا تو میرے دل کو تو اپنی محبت سے بھر رکھا ہے۔ یہ ہے شکر کرنے والے کا مقام، جہاں مصیبتیں بھی رحمت میں بدل جاتی ہے۔ ناشکری کی راہ مصیبتیں اور برکات کا خاتمہ اس کے برعکس ناشکری کا تاریک راستہ ہے، جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ناشکری کرنے والے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت نظر نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ جو نہیں ملا اس پر افسوس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ جو ملا ہے اس پر شکر کرے۔ ناشکر لوگوں پر سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ انہیں بہت سارا مال ملتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، انہیں صحت ملتی ہے مگر خوشی نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ خوف، بے چینی اور تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ ناشکری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان سے شکر کا جذبہ چھین لیتا ہے، اور جب وہ ناشکری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ان پر مشکلات، آفات اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناشکری کا ایک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ جب ایک شخص کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو وہ اللہ کی نظر میں ایک محروم شخص بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعائیں بھی عرش تک پہنچنے میں مشکل محسوس کرتی ہے۔ شکر تہجد اور محبت کا مظہر۔ محترم ناظرین، اب ہم اپنے اس مرکزی نقطہ پر واپس آتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنا دراصل اللہ کی دی ہوئی زندگی، صحت اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سجدہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے زیادہ تجھے پیارا لگوں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کے صف میں شامل کر لیتا ہے، اور ایک بار جب آپ اس محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، آپ کے دل سے اٹھنے والی ہر حاجت اللہ کے ہاں فوراً قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ یہ تہجد دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک وفاداری کا پختہ معاہدہ ہے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس بیدار مغزی اور روحانی سفر میں جب انسان دنیا کی تمام عارضی لذتوں کو پس پشت ڈال کر اپنے خالق حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کے دل کی زمین پر اطمینان کی ایسی فصل اگتی ہے جو کبھی مرجھاتی نہیں ہے۔ رات کی تنہائی میں جب کائنات کا ذرہ ذرہ خوابیدہ ہوتا ہے اور صرف رب ذوالجلال کی رحمت کے پہرے دار بیدار ہوتے ہیں تو بندے کا ہر ایک قطرہ آنسو اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر اسے اندر سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کی کوکھ سے نیا جنم لے کر اس دنیا میں آیا ہو۔ یہ روح کی وہ پاکیزگی ہے جو انسان کو تمام شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشات کے غلبے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتی ہے، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک فرشتہ صفت اور نورانی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں تہجد کے مبارک وقت کی عظمت، ذکر الہی کی اہمیت اور شکر گزار بندوں پر رب کے بے پایا انعامات کی تفصیل سنی۔ جب کوئی بندہ ان تمام روحانی مراتب کو طے کر کے رات کے اس آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو معجزاتی تبدیلیاں اس کی زندگی میں رونما ہوتی ہے وہ صرف شان کریمی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتی ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں تقدیر بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، سجدہ بندے کا رب سے قرب کا وہ نقطہ ہے جہاں وہ اپنے سر کو اس جگہ پر رکھتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے تمام تکبر، تمام دنیاوی طاقتوں اور خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان ہے۔ آپ کا سر جھکتا ہے تو تقدیر اٹھتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی دعا
فوراً عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس لمحے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے آپ کے رب کے۔ جب آپ آنسو کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ اس سجدے کی قدر کرتا ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ کی شان کریمی کا مشاہدہ کیا، آپ کو یقین ہے کہ ہمارا رب کتنا سخی اور دینے والا ہے۔ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بار بار مانگے تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر اللہ کی ذات اس قدر بلند ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے نہ مانگا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ خود پکار رہا ہو کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو اس وقت نہ مانگنا اللہ کی شان کریمی سے روگردانی ہے۔ جب بندہ تہجد میں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول کی جائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض کا پہاڑ ہو، بیماری ہو، روزگار کی تنگی ہو یا اولاد کی نافرمانی ہو، یا تمام مسائل اللہ کے ایک کن کے محتاج ہے۔ وہ کن سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہو۔ کیسے زندگی میں روحانی تبدیلیاں آتی ہے جب آپ اس تسلسل اور سچائی کے ساتھ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مندرجہ ذیل روحانی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، جنہیں آپ خود محسوس کریں گے۔ دل کا بدلنا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، لوگوں کے لیے نفرت، کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ آ جائے گا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگوں کے دلوں میں عزت، اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کر دے گا۔ آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ ان کی نظروں میں آپ کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ چکا ہوگا۔ غیب سے مدد، آپ کے ہر کام میں غیب سے مدد شامل ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی نادیدہ طاقت آپ کے کام بنا رہی ہے، راستہ آسان کر رہی ہے۔ یہی وہ مدد ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے بھیجتا ہے۔ وسوسے سے نجات، شیطان کے وسوسے اور نفس کی برائیاں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ نماز اور تہجد کا نور آپ کے دل سے تاریکی کو دور کر دے گا، اور یہ تمام تاریکیاں اس لیے آتی ہے محترم ناظرین کیونکہ آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، آپ نے رات کی نیند کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس وقت کی عظمت اور سجدے کی گہرائی کے ساتھ مل کر آپ کی حاجت کو فوراً پورا کروا دے۔ وہ کون سی تسبیح ہے جسے ہم عرش ہلا دینے والی تسبیح کہہ رہے ہیں؟ تہجد کے وقت جو بندہ ایک خاص تسبیح پڑھتا ہے تو یہ تسبیح ایک کنکشن کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ کی آواز کو اللہ کی توجہ تک پہنچانے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور اس عہد کی وجہ سے اللہ اس پر فوری رحم و کرم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، تمام فضائل کا خلاصہ ہے۔ آپ کی تمام محنت، آپ کی آنکھوں کے آنسو، آپ کی جاگی ہوئی راتیں اس تسبیح کے ساتھ مل کر ایک مکمل وظیفہ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ وہ وظیفہ اور ایک ایسا نسخہ ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا۔ یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور روحانی طاقت کا مرکز بھی۔ محترم ناظرین، آپ نے اس بابرکت ویڈیو کے اندر تہجد کے وقت کی عظمت، اللہ کے انعامات کی بارش اور وہ تمام روحانی تیاریاں جان لیے جو اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے اور میں آپ کو وہ کیمیائی نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے اور اس کے مکمل عمل سے متعارف کروانے جا رہا ہوں، جس کے کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کی ہر بات اللہ سے منوانے والی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ عمل محترم ناظرین تہجد کی نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع، یقین اور دھیان کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے مگر اس کی روحانی گہرائی صدیوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ پہلا مرحلہ، دروازہ قبولیت۔
درود پاک آپ نے سب سے پہلے نہایت دھیان کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو افضل ہے، کیونکہ یہ سب سے کامل درود ہے۔ دوسرا مرحلہ رب کی تعریف بابرکت ناموں کی تسبیح۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں یا ودود یا غنیو کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودود کا مطلب ہے اے بہت محبت کرنے والے، اس نام کا ذکر آپ کو اللہ کا محبوب بناتا ہے اور آپ کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اور یا غنیو کا مطلب ہے اے بے نیاز، یہ نام آپ کی تمام ظاہری اور باطنی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تیسرا مرحلہ عمل کی روح والی تسبیح، عرش ہلا دینے والی تسبیح۔ آپ نے یہ تسبیح نہایت عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ کلمات محض دعا نہیں بلکہ یہ توحید کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا اعتراف ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف ہے، یعنی ہر چیز کا اعتراف۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ آپ کی دعا کو فوراً قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ استغفار کی تسبیح۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ آپ کے عمل کو تازہ، پاک اور بے عیب بنا دے گی۔ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک بار پھر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے وہ تمام حاجتیں مانگنی ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں رہا۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سچے دل سے کیا گیا وظیفہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے، آپ کی حاجت کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تہجد میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ محترم ناظرین، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کیجیے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی حاجتیں پوری کرنے اور آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ یقین اور محبت کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔